أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. محترم حاضرین جمعہ حضرات، ابھی میں نے خطبہ مسونہ کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی مشہور و معروف آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے تو اپنی عبادت کا حکم دیا اور اپنی عبادت کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے حقوق کی ادائیگی کی تلقین فرمائی. اللہ کی عبادت، اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت کے ساتھ اس کے فوراً بعد ماں باپ اور والدین کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا جا رہا ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، لیکن دنیا میں ہم جو آئے ہیں ہمارے وجود کا ظاہری سبب ہمارے والدین ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے بعد بندوں پر سب سے زیادہ فرض اور واجب جو عمل ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور والدین کی اطاعت و فرما برداری کو قرار دیا ہے. بنیادی طور پر اس آیت میں والدین کے حوالے سے 5 باتوں کا حکم دیا گیا ہے. پہلی بات، والدین کے ساتھ احسان. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کے ساتھ احسان کرو. احسان کس چیز میں؟ ہر چیز میں. ان کی اطاعت و فرما برداری میں احسان، ان کے ساتھ سلوک کرنے میں احسان، ان کو کھلانے پلانے میں احسان، ان کی دیکھ بھال، ان کی نگہداشت میں احسان، ان کی طرف دیکھنے میں احسان، ان کے ساتھ مجلسوں میں بیٹھنے میں احسان. ہر پہلو زندگی کے ہر شعبے میں، ہر معاملے میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا جا رہا ہے. حتیٰ کہ والدین کہیں غلط ہیں، کہیں غلطی کرتے ہیں تو ان کی غلطی پر بھی آپ ریئیکشن نہیں دکھا سکتے جیسا ریئیکشن آپ عام انسان کی غلطی پر دکھاتے ہیں. ان کی غلطی کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ ہونا چاہیے اور ان کی غلطی کو بھی احسان کے ساتھ نظر انداز کرنا چاہیے. کہا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پہلی بات والدین کے ساتھ احسان. دوسری بات اس آیت میں کہا کہ بڑھاپے، والدین اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دیا کہ والدین اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، دونوں یا دونوں میں سے ایک، کہا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک تو زندگی کے سارے مرحلے میں ہونا چاہیے. خاص طور پر وہ بوڑھے ہو جائیں، بڑھاپے کے مرحلے میں پہنچ جائے، بستر کے ہو جائے، تمہاری خدمت کے محتاج ہو جائے تو ماں باپ کو بوجھ نہ سمجھو. بڑھاپے میں وہ تمہاری اطاعت و فرما برداری اور تمہاری خدمت کے سب سے زیادہ مستحق ہے. ان کی طبیعت میں چڑچڑاہٹ ہوگی، اس کے مزاج میں کچھ ٹیڑھا پن آئے گا. جو عمر کا تقاضا ہے اسے برداشت کر کے چلنا تمہاری ذمہ داری ہے. ہوشیار کہ ماں باپ کو جھڑکنا مت، ماں باپ کو اف تک نہ کہنا.
اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ ہوشیار کہ ماں باپ کو جھڑکنا مت، ماں باپ کو اف تک نہ کہنا۔ تیسری بات، ماں باپ کے ساتھ حسن گفتار، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، گفتگو میں، بات چیت میں زبان کا استعمال ان کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ ادب و احترام کی گفتگو کرنا، زور سے بات کرنا، اپنی آواز کو ماں باپ کی آواز سے بلند کرنا، چیخنا، چلانا، ان کے سامنے غصہ کرنا، ان کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ماں باپ سے ہمیشہ ادب و احترام کی گفتگو کرنا، بات چیت کرنا۔ اس کے بعد چوتھی تعلیم، تواضع، عاجزی و انکساری۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ کہا تواضع اور عاجزی و انکساری کے ساتھ رہنا، کہا اپنے ماں باپ کے ساتھ زندگی میں ہمیشہ عاجز بن کر رہو، تمہارے رویے سے، تمہارے سلوک سے عاجزی دیکھنی چاہیے، تواضع دیکھنی چاہیے۔ غرور اور انانیت، ایگو اور تکبر، یہ سب ماں باپ کے سامنے ناقابل برداشت ہے اور اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہو تو سمجھ لینا کہ یہ بد اخلاقی کی آخری حد تک پہنچ چکا ہے، آخری حد ہے یہ۔ پانچویں بات، اولاد ہونے کی حیثیت سے تمہارے لیے ضروری ہے کہ اپنے ماں باپ کے احسانات کو یاد رکھ کر ہمیشہ ان کے حق میں دعا کرتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دیا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہا کہ یہ دعا کرتے رہو، اے پروردگارا میرے ماں باپ پر ویسے ہی رحمت نازل فرما، ویسے ہی رحم فرما، ویسے ہی رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری تربیت فرمائی۔ کہا کہ اپنے بچے کو، اپنے بچپن کو تم فراموش نہ کرنا، اپنے بچپن کو تم فراموش نہ کرو۔ تم آج جوان ہو، تم آج تندرست ہو، تم آج توانا ہو، اس مرحلے تک اللہ کی مدد سے کس نے پہنچایا؟ تمہاری ماں نے، تمہاری ماں باپ نے تمہیں اس مرحلے تک پہنچایا۔ اپنے بچپن کو فراموش نہ کرو، جب تم ایک ایک چیز کے لیے ماں باپ کے محتاج تھے، خود کھا نہیں سکتے تھے وہ کھلاتے تھے، خود پی نہیں سکتے تھے وہ پلاتے تھے، خود پہن نہیں سکتے تھے وہ پہناتے تھے، خود نہا نہیں سکتے تھے وہ نہلاتے تھے، خود قضائے حاجت سے فارغ نہیں ہو سکتے تھے وہ تمہیں قضائے حاجت سے فارغ کرواتے تھے، خود صاف نہیں ہو سکتے تھے وہ تمہیں صاف کرواتے تھے۔ قدم قدم پر ماں باپ کے قدم قدم پر تم اپنے ماں باپ کے محتاج تھے، اور ماں باپ نے کبھی تمہاری اس خدمت کو بوجھ نہیں سمجھا، ماں باپ نے کبھی تمہاری اس خدمت کو ناقابل برداشت نہیں سمجھا۔ پوری محبت سے، پوری شفقت سے تمہاری ماں باپ نے تمہاری اس خدمت کو انجام دیا۔ تو لہٰذا تم بچپن کو فراموش نہ کرو، بچپن کو نہ بھولو۔ بچپن میں ماں باپ نے جو احسانات کیے ہیں، بچپن میں ماں باپ کے جو احسانات تم پر ہیں، اس احسانات کو کبھی تم ہرگز نہ بھولو۔ ماں باپ کے ان احسانات کو یاد رکھ کر ان کی حق میں رحمت کی یہ دعا کرتے رہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ حضرات، زندگی میں ہم سب پر، کسی بھی انسان پر اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ احسان کسی کا ہوتا ہے، وہ ہمارے ماں باپ کے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شکر گزاری کے بعد کہا کہ میری شکر گزاری سب سے پہلے، اور میری شکر گزاری کے بعد تم سب لوگوں پر سب سے زیادہ جن کی شکر گزاری واجب ہے وہ تمہارے ماں باپ ہے۔ انشکر لی ولوالدیک، انشکر لی، ہم نے انسان کو وصیت کی، ہم نے انسان کو نصیحت کی، ہم نے انسان کو یہ پیغام دیا کہ پہلے اے انسان میرا شکر گزار بن، وَلِوَالِدَيْكَ، پھر میری شکر گزاری کے بعد اپنے ماں باپ اور اپنے والدین کا شکر گزار بن جا۔ اللہ کا تم شکر گزار بندہ بن جاؤ،
اور اپنے ماں باپ کا شکر گزار بن جاؤ، اپنے ماں باپ کا فرما بردار بن جاؤ۔ اس لیے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کو حدیث میں افضل ترین عمل سے تعبیر کیا گیا، افضل ترین عمل بتلایا گیا، افضل ترین نیکی قرار دیا گیا۔ کم سے کم عمل کر کے اگر آپ عظیم اجر و ثواب کا مستحق بننا چاہتے ہیں تو ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری میں یہ راج مضمر ہے، اور اپنی اطاعت و فرما برداری سے ماں باپ کو خوش کر لو، یہ افضل ترین نیکی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، کون سا عمل اے اللہ کے نبی سب سے محبوب ہے، سب سے افضل ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الصلاۃ لأول وقتها، تم اپنی نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھا کرو۔ پھر سائل نے سوال کیا اس کے بعد کون سا عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال بر الوالدین، کہا کہ نماز کے بعد سب سے افضل ترین نیکی، سب سے افضل عمل کوئی اگر ہے وہ ہے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری۔ حضرات، جنت کا شارٹ کٹ راستہ اگر آپ چاہتے ہیں، جنت میں اگر آپ شارٹ کٹ طریقے سے آپ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو وہ ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ نیکیاں بہت ہے، اعمال صالحہ بہت ہے، جنت میں لے جانے والے عمل بہت ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہ جنت کا یہ لمبا سے لمبا راستہ، یہ طویل سے طویل راستہ آپ کے حق میں مختصر سے مختصر ہو جائے، شارٹ کٹ راستے سے جنت الفردوس کے حقدار بننا چاہتے ہیں تو ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کو توحید کے بعد دخول جنت کا سب سے شارٹ کٹ راستہ ہے۔ خصوصاً اگر ماں باپ بوڑھے ہو کر ہماری خدمت کے محتاج ہو جائے، ہمارے خدمت کے محتاج ہو چکے ہو، تب اللہ کی رضامندی کی منزل بہت قریب بہت قریب ہوتی ہے انسانوں سے، اگر ماں باپ کو ہم نے خوش رکھا، ماں باپ کو اگر ہم نے راضی رکھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضامندی میں ماں باپ کی رضامندی ہے، اور اللہ کی ناراضگی میں ماں باپ کی ناراضگی ہے۔ جس سے اس کے ماں باپ راضی ہے اس سے اس کے رب بھی راضی ہے، اور جس شخص سے اس کے ماں باپ ناراض ہے اس کا رب بھی اس سے ناراض ہے۔ ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ، 3 مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ استعمال کیا، نامراد ہے وہ شخص، ناکام ہے وہ شخص، اس کے خاک آلود ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، وہ ناکام ہے، وہ نامراد ہے۔ اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا پیارے نبی وہ کون سا شخص ہے، کس کی بات آپ کر رہے ہیں، وہ کون سا نامراد شخص ہے؟ کہا کہ وہ شخص جو ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا، ماں باپ میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور بڑھاپے میں ماں باپ کو پا کر کے اس کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بنایا اپنے آپ کو۔ پتہ یہ چلا کہ بڑھاپے میں ماں باپ کی خدمت یہ دخول جنت کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے، سب سے آسان ذریعہ ہے، بہت بڑی نیکی ہے میرے بھائیوں جو ہم سب کو جنت الفردوس تک لے جاتی ہے۔ اس لیے حضرات زندگی میں مجھ پر، آپ پر، ہم سب پر ضروری ہے کہ ماں باپ کے حقوق کا لحاظ رکھیں۔ ماں باپ کی اطاعت سب سے بڑا حق ہے، اطاعت و فرما برداری، ان کی معصیت سے بچنا، جہاں تک ہو سکے وہ کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرنا، ہر بھری بات پر اچھی بات میں، ہاں غلط بات کا حکم دیتے ہیں تو نہیں مانا جائے گا، لیکن ہر اچھی بات میں، ہر بھلی بات میں، ماں باپ کی بات میں ماں باپ کی بات میں اپنی بات پہ مقدم رکھنا، ان کی مرضی کو اپنی مرضی پہ مقدم رکھنا، ان کی چاہت کو اپنی چاہت پہ مقدم رکھنا، یہ ماں باپ کا یہ بنیادی حق ہے میرے بھائیوں۔ اور اطاعت و فرما برداری کے بعد ماں باپ کی خدمت، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، ماں باپ کی خدمت خصوصاً اس وقت جب وہ خود
وہ خدمت کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ بستر کے جب ہو جاتے ہیں ماں باپ تو پھر سے وہ سب جس طریقے سے جس طرح بچپن میں انہوں نے ہماری خدمت کی تھی، آج وہ اس خدمت کے محتاج ہو جاتے ہیں، خود کھا نہیں سکتے، ہمیں کھلانا پڑے گا۔ بچپن میں انہوں نے ہمیں جس طریقے سے وہ خود کھا نہیں سکتے، ہمیں کھلانا پڑے گا، وہ پی نہیں سکتے، ہمیں پلانا پڑے گا، وہ کپڑے پہن نہیں سکتے، ہمیں پہنانا پڑے گا۔ یعنی زندگی کے وہ سارے معاملات بچپن میں انہوں نے ہمارے ساتھ جو خدمات ہمارے ساتھ کیے ہیں، جو معاملہ کیا ہے، آج ان تمام خدمتوں کے وہ محتاج ہو گئے ہیں۔ پھر ان کی خدمت کو سعادت سمجھنا، ایک ہوتا ہے خدمت کرنا، ایک ہوتا ہے باطل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے بھی دل کی ناگواری سے کرنا۔ نہیں، سعادت مند اولاد وہ ہے، قابل فخر اولاد وہ ہے، نیک صالح اولاد وہ ہے، فرما بردار اور صالح اولاد وہ ہے جو ماں باپ کی ان ساری خدمات کو بوجھ نہیں سعادت سمجھ کر کرے، اور یہ آرزو کرے کہ یہ خدمت کا صلہ طویل سے طویل، دراز سے دراز تر ہوتا جائے، دراز سے دراز تر ہو، تاکہ میرے گھر میں روزینہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہے۔ تو ماں باپ کی خدمت میرے بھائیوں ضروری ہے۔ اسی طرح حضرات، ماں باپ پر خرچ کرنا، ہمارے خرچ کے سب سے زیادہ مستحق حقدار ہمارے ماں باپ ہیں۔ سورہ بقرہ پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تعلیم دیا؟ یسألونک ماذا ينفقون، کہا کہ خرچ کریں، کسے دیں، کتنا خرچ کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ پیغام دیا، اے پیغمبر ان سے کہہ دو، یہ جو بھی مال خرچ کر رہے ہیں، جو بھی مال خرچ کرو، تو اس کے سب سے زیادہ مستحق تمہارے ماں باپ ہیں۔ فَلِلْوَالِدَيْنِ، بیوی بچے تو ہیں ہی، پہلے ماں باپ، اس کے بعد رشتہ دار، پھر یتیم، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اس کے بعد یتیم، اس کے بعد مساکین۔ یعنی ہمارے خرچ کے سب سے زیادہ حقدار ہمارے ماں باپ ہیں، اور ماں باپ کا حق یہ ہے کہ ماں باپ کا بدنامی کا سبب نہ بنے، زندگی میں ہم ماں باپ کو نہ بدنام کرے اور نہ سبب بنے ہم۔ ہمارے آبا و اجداد نے زندگی میں جو نام کمائے ہیں، ان کے نام نیک کو باقی رکھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے کسی بھی رویے سے، ہمارے کسی بھی سلوک سے، ہمارے کسی بھی ایکٹیویٹیز سے، ہماری ذات سے ماں باپ کی بدنامی نہیں ہونی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من الکبائر شتم الرجل والدیہ، کبیرہ گناہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ کو تعجب ہوا، کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ نَعَمْ يَسُبُّ أَبَاءَ الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُمُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا ڈائریکٹ گالی تو نہیں دیتے ہو، لیکن انڈائریکٹ گالی دیتے ہو۔ کہا کہ تم کسی کے باپ کو گالی دیتے ہو، وہ جواب میں تمہارے باپ کو گالی دیتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو، انڈائریکٹ گالی دینے اور گالی کھلوانے کے سبب تم بنے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور ہمیشہ ہمارے دعاؤں کے لیے جب بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھے تو اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کیے بغیر ہاتھ نیچے نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ جس دن حساب کی گھڑی قائم ہوگی، لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، مجھے معاف فرما دے، میرے ماں باپ کو معاف فرما دے، اور تمام اہل ایمان کو معاف فرما دے۔ انبیاء علیہ السلام کی سنت تھی کہ دعاؤں میں وہ ہمیشہ اپنے ماں باپ کو یاد رکھا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں حضرات، یہ جو حقوق اور واجبات ہم سب پر عائد ہوتے ہیں،
اتنے اہم ہیں کہ دین اور مذہب کا اختلاف بھی ان حقوق کی ادائیگی میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ ماں باپ کافر بھی کیوں نہ ہو، ماں باپ مشرک بھی کیوں نہ ہو، ماں باپ غیر مسلم بھی کیوں نہ ہو، قرآن کہتا ہے، شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ تمہاری غیر مسلم ماں باپ بھی ہر اچھی بات میں ویسے ہی اطاعت و فرما برداری کا حق رکھتے ہیں، ویسے ہی حسن سلوک کا حق رکھتے ہیں، ویسے ہی خدمت کا حق رکھتے ہیں، ویسے ہی خرچ کا حق رکھتے ہیں جیسے تمہارے مسلم ماں باپ ہیں۔ مسلم ماں باپ رکھتے ہیں۔ دین و مذہب کا اختلاف بھی والدین کے حقوق میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ دوسری بات، یہ حقوق ایسے حقوق ہیں، زندگی بھر یہ حقوق ادا کرتے رہیں، آخر میں ہمیں اعتراف کرنا پڑے گا کہ سچ تو حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ پوری خدمت کر کے، پوری اطاعت کر کے، پوری فرما برداری کر کے سعادت مند اولاد کو یہ احساس ہونا چاہیے، یہ احساس رکھتا ہے کہ میرے ماں باپ کے احسانات مجھ پر اتنے عظیم ہیں کہ حق تو میں ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ میرے بھائیوں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے بیت اللہ کا، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص بوڑھیا کو اپنی پیٹھ پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ اس نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ابن عمر ایک سوال ہے۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا دیکھو یہ جو پیٹھ پر یہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ میری بوڑھی ماں ہے۔ کہا کہ ابن عمر یقین کیجئے میں مناسک عمرہ پورے کے پورے اسی طرح ماں کو پیٹھ پر اٹھائے ہوئے ادا کیے ہیں، ماں کو پیٹھ پر اٹھائے ہوئے خانہ کعبہ کے 7 چکر لگائے ہیں، ماں کو پیٹھ پر اٹھائے ہوئے صفا و مروہ کی اتنی بڑی سعی کی ہے۔ یہ سب کتنی عظیم، کتنی بڑی نیکی ہے، کتنی بڑی کام ہے میرے بھائیوں۔ آدمی تنہا چلتے چلتے تھک کر چور ہو جاتے ہیں، یہ فرما بردار اولاد بوڑھی ماں کو پیٹھ پر لے کر بیت اللہ کا طواف کیا ہے، بیت اللہ کے 7 چکر لگائے ہیں، صفا و مروہ کی سعی کی ہے، مناسک عمرہ کی ادائیگی کی ہے۔ کہا پوچھنا یہ ہے ابن عمر کہ میں نے یہ اعمال جو کیے ہیں اپنی بوڑھی ماں کو پیٹھ پر اٹھا کے کیا بیٹا ہونے کی حیثیت سے میری ماں کے جو حقوق فرائض مجھ پر عائد ہوتے ہیں اس مشکل کام کی ادائیگی کے بعد کیا آج میں اپنا فرض ادا کر چکا بیٹا ہونے کی حیثیت سے؟ ماں کا حق ادا ہو گیا کیا؟ ابن عمر نے جو جواب دیا، کہا زندگی کے حقوق کی ادائیگی کی کیا بات کرتے ہو؟ تم نے یہ سب اعمال کر کے تمہاری ڈیلیوری اور ولادت کے موقع پر کراہتے ہوئے درد سے ایک آہ جو نکالی تھی اس ایک آہ کا حق بھی ادا نہیں ہوا۔ یہ ماں باپ کا رتبہ ہے، یہ ماں باپ کا درجہ ہے۔ یہاں حقوق ادا کر کے بھی ماننا پڑتا ہے کہ ہم نے کوتاہی کی ہے، ہم مقصر ہیں، ہم نے کما حق ان کے حقوق کی ادائیگی ہم سے نہیں ہو سکی، ہم نے نہیں کر پائی ہے، ہم سے نہیں ہو سکی ہے۔ ایسا نہیں کہ میرے بھائیوں کہ زندگی کی حد تک ہمارے ان حقوق کے ہمارے والدین کے حقوق مجھ پر عائد ہوتی ہے۔ حقوق کی ادائیگی کی جب بات آتی ہے تو دنیا سے ان کے رخصت ہو جانے کے بعد بھی، دنیا سے ان کے چلے جانے کے بعد بھی ان کی حق میں ہم سے متعلق ہوتے ہیں، وہ زندہ ہو یا وفات پا چکے ہوں، وہ ہمارے گھر میں ہو یا قبر میں ہو، وہ بہر صورت ان کے حقوق ہم پر اولاد ہونے کی حیثیت سے بہت سارے باتوں کا ہم سے تقاضا کرتے ہیں۔ ایک صحابی آئے اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، زندگی میں نے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری ان کے ہم نے زندگی میں کر لی ہے، وہ وفات پا چکے ہیں، یعنی وہ انتقال کر چکے ہیں، اب وفات پانے کے بعد بھی ان کے حقوق کوئی مجھ پر واجب ہیں؟ میرے بھائیوں، جو ہر اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے وفات شدہ ماں باپ کے حوالے سے ان باتوں کا خیال رکھے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو تعلیم دی۔ کہا پہلی چیز کو یاد رکھو، ہمیشہ ان کو دعاؤں میں یاد رکھنا،
ان کے حق میں دعا کرنا۔ جب بھی دست بازو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اٹھاؤ اللہ سے مانگنے کے لیے، جہاں ہم اپنے لیے مانگے وہیں اپنی ماں باپ کے لیے دعا مانگے، ان کی برزخی زندگی کے لیے، ان کی قبر کی زندگی کے لیے، ان کے سفر آخرت کے لیے، ان کے حساب و کتاب کے گھڑی کے لیے، ہمیشہ ان کی آسانی کے لیے دعا کرنا۔ پھر کہا واستغفر لہما، استغفار دعا میں آ گیا، لیکن خاص طور پر جس دعا کی ضرورت ہوتی ہے وہ دعا مغفرت، دعائے مغفرت ہے میرے بھائیو۔ دعائے مغفرت کوئی بھی کرے وہ فائدہ پہنچائے گی، لیکن سب سے زیادہ جن کی دعائے مغفرت فائدہ پہنچاتی ہے وہ ہے اولاد، جس خلوص سے مغفرت کی دعا کرے گی اولاد، جس طرح تڑپ کر دعا کرے گی اولاد، جس طرح دعا کرے گی تڑپ کر اور خلوص کے ساتھ، دوسری اس درس سے نہیں کرتے۔ اس لیے ماں باپ کے برزخ کی زندگی کے لیے سب سے زیادہ اولاد کا استغفار فائدہ پہنچاتی ہے میرے بھائیوں۔ تیسری بات کہا انہوں نے زندگی میں یا موت کے وقت تمہیں جو وصیت کر کے گئے ہیں ان وصیتوں کو پورا کرو، ان کے عہد و پیمان کو پورا کرو، ان کے عہد و پیمان کا لحاظ رکھنا، ان کی وصیتوں کو پورا کرنا۔ پھر چوتھی بات، چوتھا حق بتلایا اکرام صدیقہما، تمہارے ماں باپ کے جو دوست و احباب ہیں، والدین کے وفات کے بعد اپنے والدین کے دوست و احباب کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کی عزت کرنا، ان کو ہدیہ دینا۔ دیکھو کہ ماں کی سہیلی کون تھی، ماں کن سے الفت رکھتی تھی، ماں کی کن سے بنتی تھی، ماں کے ساتھ کن کا گہرا رشتہ تھا، ماں کن کو چاہتی تھی۔ جاؤ ان سے محبت کرو، ان کو اپناؤ، ان کو سینے سے لگاؤ، ان کو ہدیہ دو، اور دیکھو کہ ماں باپ کے دوست کون تھے جن سے مل کر اور تم دیکھو کہ تمہارے باپ کے دوست کون تھے جن سے مل کر تمہارا باپ خوش ہوتا تھا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور پانچواں حق بتلایا دونوں طرفین سے ملنے والے جڑنے والے رشتہ داری کا لحاظ رکھنا۔ ماں سے جڑنے والی رشتہ داری، ماں سے جڑنے والی رشتہ دار ننیھال، اور باپ سے جڑنے والی رشتہ داری ددیال۔ ننیھالی اور ددیالی رشتوں کا زندگی میں ہمیشہ لحاظ رکھنا۔ یہ والدین کے دنیا سے چلے جانے اور رخصت ہو جانے کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کا یہ اعلیٰ ترین مظہر ہے۔ کامیابی دنیا کی ہو یا آخرت کا، کامیابی کا مختصر سے مختصر راستہ چاہتے ہو، یہ ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کر کے جنت کا حقدار بن جاؤ۔ رتبہ، مرتبہ، اعلیٰ درجے، دنیا و آخرت میں اعلیٰ درجے، اعلیٰ رتبہ، اعلیٰ مرتبہ، اعلیٰ مراتب کے حقدار بننا چاہتے ہو تو جاؤ، اس کا سب سے مؤثر ذریعہ، سب سے آسان ذریعہ ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری میں ہے۔ میرے بھائیوں،